دستور کیا ہے؟ مراد آباد شہر میں تم نے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا، 100 کلومیٹر دور ہی رب تبارک و تعالیٰ اسی موسم میں اس سے بڑا عاشق صادق امام احمد رضا پیدا فرما رہا ہے۔ ایک عاشق کو تم سولی پر چڑھاؤ گے، دوسرا پیدا ہوگا، اور پھر وہ دوسرا ایسا پیدا ہوا کہ جس کے نغمات نے عشق رسول کا جام سینوں میں بھر دیا۔ ہر جگہ سے پھر آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میاں آپ سب کی محبت، آپ سب کی عزت ہمارے لیے میں قدر کی نگاہوں پتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد کتنے لوگوں نے کہاں کہاں دعائیں کی، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، خواتین تک، مصطفیٰ سب لوگوں نے دعائیں کی، سب کی دعائیں سر آنکھوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا کرے، لیکن ایک بات کہ ایسے حالات سے گھبرا کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے حالات سے میں جاؤں، میں مر جاؤں تو اس سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا محافظ ہے صبح قیامت تک، صبح قیامت تک ہم سے بہتر آئیں گے اور یہ مورچہ پھر سنبھالیں اور یہی جملے کہتے رہیں گے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا آپ کو، زبان کاٹ دو لہجہ بدل نہیں سکتا، تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا۔ اس کو پگھلانے کی کوشش کی مکہ والوں نے بھی۔ بلال حبشی کو کیا نہیں کیا تھا؟ گرم ریت پر سلا کر ان کے جسم پر گرم سل رکھی جاتی، جس سے ان کا جسم کا گوشت گل گیا تھا۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی کوفہ میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا، ہر سال آپ سنتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزیز خاندان کو کس طرح سے شہید کیا گیا، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے مرد تک سب کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ ایک دو نہیں، 70 سے زیادہ جانیں کربلا کے میدان میں ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ہوا کیا؟ اسلام وہاں رک گیا۔ اس کے بعد دور آتا گیا، امام احمد بن حنبل جو 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، ان کو بغداد کے بازار میں ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جا رہے تھے، صرف اس بنیاد پر کہ حق بات کا اعلان کرتے تھے، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ کیا انہوں نے اپنے جملے بدل لیے؟ کیا شریعت پر بولنا وہ چھوڑ دی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، دور بدلتا گیا۔ امام موسیٰ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال تک ظالم خلفاء نے قید میں رکھا، ان حالات میں آپ نے سورج تک نہیں دیکھا تھا۔ 7 سال تک اہل بیت کے وہ بڑے امام ہیں، امام جعفر صادق کے بیٹے، تو کیا اس وقت اسلام رک گیا، ختم ہو گیا؟ امام محمد بن حسن عسکری کو نہیں رکا، آج بھی وہ دور اسی طرح سے چل رہا۔ میرے عزیزو، یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں ہمیشہ ہر زمانے میں باقی رکھتی ہے۔ ہر زمانے ہمارے گھروں کے چھت نہیں جو ہمیں بچا کر رکھتے ہیں، ہماری کھڑکیاں، ہمارے دروازے نہیں ہیں جو ہمیں بچا کر رکھتے ہیں، ہمارے موٹے کپڑے نہیں ہیں جو ہمیں بچا کر رکھتے ہیں۔ ہر دور میں، ہر فتنے کے وقت کوئی چیز اگر ہمیں سلامت رکھتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت کا واسطہ ہے۔ وہ چیز جب تک رہے گی باقی، ہر فتنے سے تمہاری حفاظت کرتی رہے گی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ حضور سے وفا کر کے دیکھو، ہر چیز تمہارے سامنے ڈال دی جاتی ہے، ہر چیز کو رب تعالیٰ تمہارے لئے مسخر کر دیتا ہے، دنیا تمہاری طرف پھیر دی جاتی ہے، انسانوں کے دلوں کو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف مائل کر دیتا ہے۔ ایک بار وفا کرو میرے مصطفیٰ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا کیا ہے؟ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اعمال دیکھو اور جس سے محبت کرتے ہو اس کے اعمال سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ اپنے اخلاق دیکھو اور جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس رسول کے اخلاق سے ہمارے اخلاق ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ اور اگر نہیں مل رہے ہیں، بہت زیادہ ڈفرنس ہے، بہت زیادہ فرق ہے، تو پھر احتساب کی ضرورت ہے، حساب لینے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے کہ میں جس نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اعمال میں اس نبی کے کسی اخلاق کو نہیں اپناتا، دن بھر گانے سن کر کے رات بھر باجے کی آواز میں سو جاتا ہوں، تو پھر اس محبت کا کیا جو صرف جملوں کی ہے؟
اس محبت کا کیا جو صرف نعروں کی ہے، میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو تمہاری زندگی کے عملی میدان میں ہو، تمہارے اخلاقی زندگی میں ہو۔ عزیزو، آج تو صرف نام مصطفیٰ پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کہیں پر آئی لو محمد کہا جائے تو انہیں جیلوں میں بھر دو، ٹھوس دو۔ یہ تمام چیزیں تو صرف ابھی آج نام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، کل تو ہوگا یہ کہ تمہیں نام لینے سے آج جس طرح لوگ آپتی جنک باتیں کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہے، کل سے تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر اور ان کے اعمال پر چلنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں دنیا تانا دینے لگ جائے گی۔ حضور نے یہ بات 1400 سال پہلے بیان فرمایا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب تم اپنے ایمان پر عمل کرتے رہو گے تو دنیا ایسے دیکھے گی جیسے چور کو اور زانی کو دیکھتی، تانا مارے گی، یہ دیکھو یہ مومن ہے، یہ دیکھو یہ مسلم ہے۔ لوگ تمہیں تانا تشریح کریں گے، ان کے تانوں سے گھبرا کر اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی تمہیں سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم یہاں پر جی رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جی رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے جیتے رہو۔ دنیا تمہارے چہروں پر، تمہارے کپڑوں پر کسی چیز پر تانو تشریح کرے، تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ ارے دنیا ننگی تو اس سال کا